اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ 29-30 تک کی آیت پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مختلف مفسر اور مختلف مترجم کو دیکھ کر انشاءاللہ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا یعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا ومن یضل به الا الفاسقین۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ رہے کافر، وہ کہتے ہیں ایسی کہوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے۔ اللہ بہیتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہیتروں کو ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع السماوات وهو بکل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور تو یہ مختصر سی آیت نمبر 26 سے 30 تک کے ترجمہ اور آیت میں نے پڑھی ہے۔ اب اس میں مختلف مترجم اور مختلف مکاتب فکر کے مختلف رائے ہیں۔ اس میں ترجمہ بھی مختلف لکھتے ہیں، اچھا تفسیر بھی مطلب الگ الگ، تفسیر تو بالکل ہی الگ لکھتے ہیں۔ جتنا میں نے قرآن پڑھا ہے تو اس میں بالکل مطلب مفسر ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں، جس کا جو عقیدہ ہے، جس فرقے سے تعلق ہے، وہ اسی طرح سے اس کا تفسیر کرتے ہیں، اور ترجمے میں بھی مطلب کسی حد تک ڈفرینسز ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف اور مختلف ہے۔ میرا یہ ماننا ہے جس طرح کا آیت ہے اسی کا ترجمہ اور اسی کے اوپر تفسیر ہونی چاہیے۔ اب جیسا کہ ادھر یہ آیت ہے، ایک قرآن سے میں نے اس کا ترجمہ کیا، یہی پہلی آیت، اللہ کسی مثال کے پیش کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی چیز کی۔ بس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے پروردگار کی جانب سے برحق ہے، لیکن کفر اختیار کرنے والے کہتے رہیں گے کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے، اور اس سے بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت کرتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف بدعمال لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ یہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ ادھر مطلب جس طرح فاسقین کا معنی گمراہی میں ڈالتا ہے، اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو بے حکم ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے
ڈفرینسز ہے ترجمے میں، بعض اس میں مطلب جو اپنے عقیدے کے مطابق یا کسی انبیاء یا کسی مطلب خاص موقع پہ اترا ہو تو انہوں نے اس میں ترجمہ اور تفسیر میں بہت حد تک اختلاف کیا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح تفسیر میں جائیں تو تفسیر بھی ماشاءاللہ سے بالکل ہی مختلف لکھا ہے۔ اسی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں یہ تھوڑا بہت تفسیر کیا ہوا ہے، مچھر یا اس سے بھی کمتر مخلوقات خالق کی عظمت پر اسی طرح دلالت کرتی ہے جس طرح بڑی مخلوقات۔ اس چھوٹی مخلوق میں بھی اعضاء و جوارح اور اعصاب و دماغ وغیرہ کا ایک جامع نظام موجود ہے۔ تو ایک اسکول آف تھاٹ کا یہ ہے۔ اب اس میں دوسرے نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سے ہر شخص ہدایت نہیں لے سکتا، اس سے گمراہی بھی ملتی ہے۔ جس کے دل میں قرآن والے سے تعلق ہو اس کے لیے قرآن ہدایت کا باعث ہے، اور جس کو ان محبوب سے الفت نہ ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو اسے قرآن سے گمراہی ملے گی۔ قرآن تو بارش کی مثال ہے، اگر سینہ میں تخم اچھا ہے تو درخت اچھا نکالے گا۔ اس لیے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں نہ کہ قرآن پڑھا کر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تبلیغ میں کفار سے پوچھا کہ مجھے پہچانو، میں تم میں کیسا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سب سے مقدم ہے۔ اس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے، جس طرح یہ دوسرے آیات میں اس کا اشارہ کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا تفسیر کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ ایک نے تو بالکل جس طرح آیت میں مچھر کا ذکر ہے تو مچھر کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے، اور دوسرے نے تفسیر میں اس تفسیر کو کہاں سے کہاں لے کے گیا ہے۔ اسی طرح جو فاسق کے بارے میں ہے اس نے ادھر مفسر نے جو لکھا ہے، جو فاسقین اللہ کے ساتھ محکم عہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جسے رشتے کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اسے قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو دوسرے نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے، اس عہد سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ نے حضور پر ایمان لانے کے متعلق لیا تھا، یعنی جنہوں نے حضور پر ایمان اختیار نہ کیا انہیں قرآن سے گمراہی ملتی ہے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے اور گمراہی بھی، مگر حضور سے صرف ہدایت ملتی ہے، گمراہی نہیں۔ دوسرے یہ کہ قرآن سے گمراہی اس سے ملتی ہے جو صاحب قرآن سے رشتہ غلامی توڑ دے، اور ہدایت سے ملتی ہے جس نے ان سرکار سے رشتہ غلامی جوڑا، ہاتھ میں قرآن اور دل میں قرآن والا تشریف لایا۔ تو یہ مطلب کدھر سے کدھر اس کا تفسیر کیا ہوا ہے، اور اسی کا وہ جو آگے میں نے ابھی پڑھا ہے اس کا دوسرے نے یہ لکھا ہے، زمین پر زندگی کی ابتدا کیسے اور کیوں کر ہوئے، ایک سربستہ راز اور پر اسرار حقیقت ہے۔ حال ہی میں انسان کی رسائی ڈی این اے کے سالموں تک ہو گئی، اور سائنسدان اس میں موجود 3 ارب سالموں کی منظم ترتیب کے ذریعے جنیاتی کوڈ کا معمہ حل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ تمام زندہ موجودات کے لیے جبلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے خلیات سیل کے مرکزی حصے ڈی این اے میں ودیعت فرمائی ہے جو 3 ارب چھوٹے سالموں پر مشتمل ہے، اور حیات کا راز نہیں سالموں میں پوشیدہ۔ تو اس آیت کا تفسیر دونوں نے بالکل مطلب اپنے ذہن کے مطابق کیا ہے، حالانکہ آیت یہی ہے جو جس طرح سے میں نے ابھی تفسیر کیا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت میں مطلب خدا کی ربوبیت اور ان کے اللہ پاک کے علم اس کے بارے میں ذکر ہے، یعنی کہ 7 آسمان ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، رب العالمین سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مثالیں دے کے اس کی تفسیر کرنی چاہیے۔ مطلب اللہ رب العالمین کے جتنا ہمیں علم ملا ہے اس کو حوالہ دے کر اس آیت کا تفسیر کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی کائنات کا کوئی بھی انسان اللہ پاک کا علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جیسا قرآن کا علم کا اندازہ بھی کوئی بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے جتنے آیات ہیں، جتنے مترجم ہیں، جنہوں نے جن کی اپنے جس حد تک سمجھ آئی ہے اسی حد تک اس میں
انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور اس کا تفسیر بیان کیا ہے۔ اب ترجمہ بھی کیا ہے تو ترجمہ بھی مطلب اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، حالانکہ ایز اٹ از جس طرح آیت ہے تو اس کا ایسے ہی ترجمہ کرنا ہے، جیسا کہ من قبلکم، یعنی کہ من سے مطلب سے، قبلکم پہلے، یعنی کہ ہم سے پہلے، لعلکم تتقون، جو پرہیزگار لوگ تھے۔ مطلب اس کا ایک عام سادہ لوگوں کو بھی سمجھ آتا ہے کہ اس کا ترجمہ اسی طرح کرنا چاہے۔ مطلب مثال کے طور پر ادھر اسی کا ترجمہ من قبلکم لعلکم تتقون، اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اتنا لمبا چوڑا اس میں جملہ بنا کر انہوں نے اس میں پیش کیا ہے، یعنی کہ تم سے پہلے جو پرہیزگار لوگ تھے۔ اب اگلی آیت میں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، الذی جعل لکم الارض فراشا وسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ مطلب میرا یہ اس کے اوپر مجھے 100% یقین ہے کہ جو بھی آیت کے ترجمے میں یا آیت میں جو اوپر نیچے کرتے ہیں، آیت میں تو آپ زیر زبر بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو کافر ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایک لفظ زیر زبر بھی آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ترجمے میں لوگوں نے سمجھانے کے لیے مختلف ورڈز یوز کیے ہوئے ہیں، جس طرح کا یہ تتقون ہے، مطلب تقوی، اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اچھا اردو میں اس کو پرہیزگاری بھی کہتے ہیں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ یہاں پہ پرہیزگاری لکھا ہوا ہے، ایک نے مطلب تقوی کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے چیز ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بالکل ہی مختلف لکھیں، اس سے مجھے اعتراض ہے۔ تو کل کے ولاگ میں نے تھوڑا بہت آپ لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتایا تھا، جس میں مطلب جتنا مجھے وہ علم ملا تھا اتنا 15-20 منٹ میں تفسیر سے بیان نہیں کر سکتا ہوں، تو میں دن رات جتنا ٹائم ملتا ہے میں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مطلب ہم جب غور کرتے ہیں، سارے فقہ کے جتنے بھی مترجم ہیں تو 4-5-6 کو میں اپنے پاس میں نے رکھا ہوا ہے، ان کو پڑھنے کے بعد یہ ذہن میں آتا ہے کہ یار ہر کوئی مطلب اپنے جو تھاٹ آف سکول ہے اس کے مطابق ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کو کسی بھی انسان کے لیے جو قرآن کا حکم ہے، جو قرآن میں آیت ہے، اسی کا ترجمہ اور اسی کا تفسیر کرنی چاہیے، جو قرآن کی روح ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اسی طرح اس کو بیان کرنا چاہیے۔ لیکن لمحہ فکریہ ہے، ہم کوئی بھی اس میں غور نہیں کرتے ہیں قرآن پاک میں، تو یہ ٹوٹلی کلام اللہ ہے اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کل میں نے اس میں کوٹ کیا تھا، آج میں نے اس کو دیکھا اور اس کو پڑھا تو یہ بھی آیت مجھے مل گیا ہے، یہ سورہ حاقہ کی آیت ہے، انہو لقول رسول کریم، اور اس کو سب سے اچھا اور سب سے بہترین حدیث بھی قرار دیا ہوا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ خالصتاً رب کی طرف سے لکھا ہوا اتارا ہوا ہے، اور باقی کتاب تو ہم انسانوں نے لکھا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے بہت سی چیزوں کہ ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہے، لیکن ہر کسی نے اپنا دماغ اس میں لگا کے اپنے جو سمجھ ہے، سوچ ہے، اس کے مطابق کوٹ کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا ہوا ہے۔ لیکن قرآن میں کوئی بھی انسان ادھر ادھر نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کا حفاظت بھی اللہ پاک خود کرتا ہے اور قرآن کو سمجھاتا بھی اللہ پاک خود ہے، جس طرح سے سورہ رحمان کی آیت ہے، مطلب جس طرح اللہ خود قرآن کا علم دیتا ہے، اور جتنا ہم کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی، اچھا مختلف سکول آف تھاٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اتنا ہی قرآن اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تفریق یعنی کہ فرقہ تو بالکل ہی خدا کا حکم ہے، آپ تفریق نہیں کر سکتے ہیں، تفرقہ بازی جو یہ وہ جس طرح آج میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں انسان بنانے کے بارے میں جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تو اس میں ملائکوں نے ادھر یہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں،
اتنا عظیم مخلوق ہے ہم، اللہ پاک نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے۔ تو فرشتوں نے بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ یعنی کہ فرشتوں نے اللہ پاک سے سوال کیا ہے، رب العالمین انسان تو زمین میں فساد پھیلائے گا، تفرقہ کرے گا، خون ریزیاں کریں گا، ایک دوسرے کو مار دے گا، تو آپ ایسے کو بنائیں گے؟ تو اللہ پاک نے بھی آگے سے فرمایا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے ہمارا انسان کے بارے میں فرشتوں کو سمجھایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کتنے مقرب خدا کے مقرب لوگ بھی اس دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، جیسے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اصحاب ہیں، اچھا بہت سے ایسے مخلوق ہیں، عظیم مخلوق، مطلب آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو مطلب صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار کے چلا گیا ہے۔ تو فرشتے بھی پھر ان پہ رش کرتے تھے، واقعی میں جو خدا جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو پھر اسی آیت میں مطلب یہ انسانوں کے بارے میں ہے، فساد پھیلانے کے اس میں اللہ پاک سے فرشتوں نے سوال کیا تھا۔ تو ہم لوگ تفرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور صحیح جو قرآن کا علم ہے، جو صحیح قرآن کی جو روح ہے وہ ہم تک پہنچنے سے قاصر رہا ہے، کیونکہ ہم مختلف سکول آف تھاٹ کے ماننے والے ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف علماء کو ماننے والے ہیں، اس وجہ سے ہم قرآن کی جو اصل سمجھ ہے اس سے دور ہیں۔ تو آپ لوگوں سے دست بدستہ گزارش یہی ہے کہ خود سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کو، اور خود ترجمہ پڑھیں، خود تفسیر دیکھیں، بہت سن کے تفسیر اور ترجمہ دیکھیں، اور آیت با آیت دیکھیں، معنی با معنی دیکھیں، تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں جو مفسرین ہیں کس طرح سے ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو بہت سونے مطلب جو آیت سے مماثلت بھی نہیں رکھتے ہیں، ایسے ایسے واقعات سنائے ہوئے ہیں کہ سن کے انسان حیران رہ جاتے ہیں۔ اگر اس کو تھوڑا بہت بھی سمجھ آ جائے تو پھر وہ خود ہی پڑھنے لگ جائیں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی غلطی نظر آئے تو لازمی کمنٹ کر کے ہمیں آگاہ کریں، اور انشاءاللہ ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔